اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسائی کیلنڈر کا سال اول کا 29واں اتوار ہے، عام اتوار ہے۔ اور جیسے آپ نے پہلے بھی غور کیا ہوگا کہ پچھلے جتنے بھی عام اتوار گزرے ہیں، ہم نے ان سب کو خاص اتوار میں تبدیل کیا، اور اس طرح آج بھی یہ جو عام اتوار ہے اس کو ہم بڑی خاص اہمیت دیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ واقعی یہ اتوار، یہ عام اتوار بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس اعتبار سے اسے آپ کسی طرح بھی عام اتوار نہیں کہہ سکتے، یہ خاص اتوار ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی بائبل لے آئیں، اور آج کے حوالہ جات میں آپ کو بتا دوں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 45واں باب، پہلی آیت اور چوتھی آیت سے لے کے چھٹی آیت تک۔ اس کے بعد ہے زبور، اور زبور 95 ہے آج۔ اور دوسری تلاوت ہے پہلے تسالونیکیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب، پہلی سے 5ویں آیت تک۔ اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس متی، اس کا 22واں باب، 15ویں آیت سے لے کے 21ویں آیت تک۔ 22واں باب 15ویں آیت سے لے کے 21ویں آیت تک۔ اور جیسے ہماری روایت ہے، ہم انجیل پڑھیں گے، اور کبھی جب ضرورت ہو یا ہم محسوس کریں تو ہم جو ہمارے دوسرے حوالے ہیں ان میں سے بھی ہم کوئی نہ کوئی اقتباس جو ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو آج کی انجیل ہے مقدس متی کی انجیل، اس کا 22واں باب، 15ویں آیت سے لے کے اور 22ویں آیت تک، اور اس میں یوں لکھا ہے: تب فریسیوں نے جا کر آپس میں مشورہ کیا کہ اسے کیوں کر باتوں میں پھنسائیں، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہیرودیوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا تاکہ اس سے کہیں کہ اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو آدمیوں کا منہ نہیں دیکھتا۔ بس ہمیں بتا، تو کیا خیال کرتا ہے، قیصر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ یسوع نے ان کی شرارت جانتے ہوئے کہا، اے ریاکارو، مجھے کیوں آزماتے ہو؟ خراج کا سکہ مجھے دکھاؤ۔ اور وہ 1 دینار اس کے پاس لائے۔ تب اس نے ان سے کہا، یہ صورت اور تحریر کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ قیصر کی۔ تب اس نے ان سے کہا، بس جو قیصر کا ہے قیصر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ انہوں نے یہ سن کر تعجب کیا اور اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ دیکھیے، ہم کب سے پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یسوع کا اور ان فقی فریسیوں اور سردار کاہنوں کا کیسے ٹکراؤ ہو رہا ہے، اور ہر بار وہ کوئی نئی چیز لے کے آتے ہیں اور یسوع ان کو کس طرح لاجواب کر دیتا ہے، اور نہ صرف لاجواب کرتا ہے بلکہ ان کو خاصی لعن طعن بھی کرتا ہے، کیونکہ پچھلی تمثیلوں میں اس نے ان کو بڑے سخت لہجے میں اور بڑی سخت باتیں کہی ہیں، اور ان کا جو انجام اس نے تمثیلوں میں دکھایا ہے وہ بھی خاصا تکلیف دہ ہے، اور اس میں ان کی خاصی بے عزتی ہوئی ہے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ بڑے پریشان بھی تھے اور غصے میں بھی تھے کہ کس طرح وہ یسوع کو کسی نہ کسی طریقے سے ایسے الجھائیں کہ
ان کو بہانہ مل جائے، یا تو اس کو جیل میں ڈال دیں یا اس کو قتل کروا دیں یا کسی طرح اس سے پیچھا چھڑا لیں، یہ ان کا بس ایک ہی تھا۔ مگر یسوع چونکہ وہ تو خدا کی بادشاہی، وہ تو خود خدا ہے اور وہ کلمہ ہے، اس کو کیسے وہ اتنی آسانی سے ختم کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کا وقت جو ہے، جو پہلے سے طے ہے، اس کے مطابق وہ وقت پورا نہیں ہوتا۔ آج انہیں ایک اتنے سوچ بچار کے بعد ایک بہانہ مل گیا۔ وہ بہانہ یہ تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر اس میں یسوع پھنس گیا تو پھر سوائے موت کے اس کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ وہ یہ تھا کہ کچھ دہائیاں پہلے، یہ دیکھیں، یہ جو ٹیکس تھا نا، یہ جو خراج وصول کرتے تھے رومی جو تھے، یہ اصل میں یہودی شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ وہاں تو صرف خدا کو خراج دیا جاتا ہے، وہ دے یکی جو ہے صرف خدا کو دی جاتی ہے، کسی اور کو نہیں دی جاتی۔ اور جو یہ فقی فریسی تھے، یہ تو بڑے سختی سے اس چیز پہ اعتماد رکھتے تھے، اس پہ یقین تھا ان کا، اور ان کی رومیوں کے ساتھ لڑائی ہی یہ تھی۔ اور دوسری طرف جو ہیرودیس اور اس کے حواری تھے، اب دیکھیں ہیرودیس بھی یہودی تھا، وہ بادشاہ تھا، لیکن وہ رومیوں کا باج گزار تھا، اور رومیوں کو وہ خراج دیتا تھا، اور وہ خراج کہاں سے وصول کرتا تھا؟ وہ بھی اپنے ہی لوگوں سے وصول کرتا تھا۔ اور رومیوں نے بھی اپنے وہ ٹیکس کلیکٹر بٹھائے ہوئے تھے، اور جن کو کہ رومیوں کی پشت پناہی تھی، اور وہ یہودیوں سے ٹیکس وصول کرتے تھے۔ اور یہ جو دگنا ٹیکس تھا، یہ بڑی بہت ہی تکلیف دہ چیز تھی۔ ایک تو مالی اعتبار سے بھی یہ مشکل تھا، اور دوسرا شرعی اعتبار سے بھی یہ غلط تھا۔ لیکن دیکھیں، ہیرودیس اور اس کے جو حواری تھے وہ ٹیکس دیتے تھے رومیوں کو، اور وہ اس کو برا نہیں مانتے تھے، جبکہ فقی فریسی جو تھے، اور یہ زیلٹس ایک طبقہ تھا نوجوانوں کا، ان لوگوں کا جو کہ رومیوں کے ساتھ بالکل اسلحہ بند جنگ لڑنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے تھے کہ ان کو ہم جنگ کر کے ان کو ہرا کے ہم یہاں سے نکالیں گے۔ اور یہ زیلٹس جو تھے، یہ بڑے، آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ قسم کے، شاید آپ ان کو اس زمانے کے طالبان بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ بڑے شدید ان کے نظریات تھے۔ تو کچھ دہائیاں پہلے ایک زیلٹ تھا، اس کا نام یہودا تھا۔ اس نے یہ تحریک شروع کی کہ رومیوں کو ٹیکس نہیں دینا، اور وہ جب تحریک زور پکڑی تو پھر رومیوں نے اس کو گرفتار کیا، اس کے تمام حواریوں کو گرفتار کیا، اور ان کو صلیب دے دی گئی۔ تو یہ جو فقی فریسی اور یہ جو ہیرودیس کے جو حواری تھے، یہ تو یہ سمجھنے لگے کہ اگر یسوع اس میں ان کے اس جال میں پھنس گیا تو پھر تو وہ نہیں نکل سکتا۔ اب انہوں نے جال کیا بنا تھا؟ وہ یہ بنا کہ وہ یسوع کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے، اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے، اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو آدمیوں کا منہ نہیں دیکھتا۔ بس ہمیں بتا، تو کیا خیال کرتا ہے، کیسر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ یہ جا کے اس کو کہتے ہیں۔ تو یسوع تو جانتا تھا کہ یہ شرارتی لوگ ہیں، یہ شرارت کرنے آئے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کو کسی طرح اس کو گرفتار کروائیں، یا اس کو کسی مشکل میں پھنسائیں، یا اس سے پیچھا چھڑائیں۔ یسوع کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ وہ ان کو ایک اور بات جو خاص کہتا ہے کہ اے ریاکارو، مجھے کیوں آزماتے ہو؟ یہ ریاکاری بڑی خوفناک چیز ہے، ہم شاید اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ ریاکار بہت ہی خوفناک، یہ جو وہ یہودی تھے، جو فقی فریسی تھے، یسوع ان کو بار بار ریاکار کہتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ دکھاوے کے لیے کرتے تھے، سچ نہیں ہوتا تھا، جھوٹ ہوتا تھا۔ وہ دعائیں، وہ روزے، اور وہ برکتیں، اور وہ
اور لباس اور اسی طرح وہ ہاتھ منہ دھونا اور ہر وقت اپنے آپ کو نیک اور پاک صاف ظاہر کرنا، یہ ساری ان کی ریاکاری تھی، کیونکہ اندر سے وہ بہت بدکار تھے اور غریبوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ تو یسوع ان کو کہتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ یہ اس کو پھانسنا چاہتے ہیں، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ سکہ لاؤ جو تم خراج کے طور پہ دیتے ہو۔ تو وہ اس کے پاس ایک دینار لے کے آئے۔ تو اس نے ان سے کہا کہ، اور وہ جو دینار تھے وہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا، وہ چاندی کا سکہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس پہ کس کی شبیہ بنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیسر اگسطس کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا تو بس یہ تو ٹھیک ہے، جو کیسر کا ہے وہ تم کیسر کو دو جس کی تصویر بنی ہے، جو خدا کا ہے وہ تم خدا کو دو۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اگر کہے گا کہ ظاہر ہے کیسر کو تو بالکل نہیں دینا، یہ تو گناہ ہے، تو وہ تو پھر ایک دم سوچ رہے تھے کہ ہم حکومت کو کہیں گے کہ بھئی یہ تو تیرے خلاف ہے، یہ باغی ہے، اس کو سزا دی جائے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ اس کو خراج دینا روا ہے، جائز ہے، تو وہ یہودیوں کی جو شریعت ہے اس کی خلاف بات کرتا ہے، تو سارے یہودیوں نے اس کے خلاف کھڑے ہو جانا تھا۔ تو یسوع درمیان میں ان کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جس کی شبیہ بنی ہے، جو اس کا ہے وہ اس کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ اب دیکھیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی، بڑی آسانی سے وہ سمجھ نہ سکے کہ اب اس کو کیا کہیں، کیونکہ اس نے جواب ہی ایسا دیا ہے کہ ان کے پاس کوئی اس کا توڑ نہیں تھا، اور وہ شرمندہ ہو کے چلے گئے۔ وہ تو چلے گئے، اور ہم بھی بڑے خوش ہوئے کہ یسوع نے بڑا لاجواب جواب دیا ان کو، ایسا جواب دیا ہے کہ بس کچھ پوچھے ہی نہ۔ لیکن حضور، بات یوں ہے کہ یسوع کا یہ جو جواب ہے نا، ان کو تو جواب دے دیا، لیکن یہ ہمارے لیے سوال بن گیا۔ ہمارے لیے سوال اس طرح بنا ہے کہ دیکھیں، اس نے کہا کہ اس سکے پہ کس کی شبیہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیسر کی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کیسر کو دو۔ اور پھر اس نے کہا کہ جس پہ اب دوسری جو تھی وہ تو بات نہیں اس نے کی کہ جو خدا کا ہے وہ خدا۔ اب خدا کا سکہ کیا ہے؟ کون ہے خدا کا سکہ؟ کیسا ہے خدا کا سکہ؟ تو یہ سوال اب ہمارے لیے ہے کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دینا، یعنی وہ کون سا سکہ ہے جو خدا کا ہے، جو ہم نے اس کو لٹانا ہے۔ تو ہم اگر زیادہ تھوڑا سا غور کریں تو ہم ہیں خدا کی شبیہ پہ بنائے ہوئے انسان۔ خدا نے ہمیں اپنی شکل پہ بنایا ہے، لہٰذا ہم وہ سکہ ہیں جو ہمیں ڈھالا گیا ہے اور جس پہ خدا کی شبیہ ہے۔ تو لہٰذا اب مشکل یہ ہے کہ ہم نے اس شبیہ کے، یسوع کے اس جواب کے مطابق جو خدا کا ہے وہ خدا کو دینا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ ہم خدا کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہم خدا کو کیا دے سکتے ہیں جبکہ سب کچھ خدا کا ہے؟ سب کچھ آج کے زبور میں آپ پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے کہ اسی کے ہاتھ میں زمین کے گہراؤ ہیں، اور پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں، سمندر اسی کا ہے کیونکہ اسی نے اسے بنایا ہے، اور خشکی بھی جو اس کے ہاتھوں کی ساخت ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تمام کائنات جو ہے، اور کائنات میں موجود تمام چیزیں وہ خدا کی بنائی۔ تو ہم خدا کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا اس کو دینے کے لیے؟ ہم وہ سکہ جو ہے، ہم کیسے اس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں؟ میں تھوڑا سا یہاں کے نا تو میں رک گیا، میں نے کہا یہ واقعی ہم کیا خدا کو دے سکتے ہیں؟ لیکن دیکھیں، خدا نے، اگر آپ شیشے میں کھڑے ہوں، اپنی شکل دیکھیں اور ذرا سچ مچ اپنے آپ سے پوچھیں کہ بھائی یا بہن یا جو بھی آپ ہیں، میں خدا کو کیا دے سکتا ہوں؟ میں خدا کو کیا دے سکتی ہوں؟ دیکھیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں دینے کے لیے سوائے ایک دل کے۔ اور شروع سے جب سے ہم نے یہ اتوار کی یہ سرمن شروع کی ہیں، یا یہ جو ریفلیکشن شروع کی ہیں، میں ہمیشہ دل کی بات ضرور کرتا ہوں کہ دل ہی ہے وہ سب کچھ، اور دل اور نیک چیزیں، بد اور نیک دل ہی ہے
کیونکہ دل ہی ہمیشہ چوز کرتا ہے، وہی ہمیشہ بتاتا ہے، پسند کرتا ہے کہ کیا اس نے لینا ہے، کیا اس نے دینا ہے، کتنا اس نے دینا ہے، کتنا اس نے لینا ہے، کیسے اس نے لینا ہے، کیسے اس نے دینا ہے، یہ سب دل ہی ہے۔ اور دل جو ہے وہ انسان کے اپنے قبضے میں، یہ بڑی ایک خدا نے اچھی بات نہیں بنائی کہ دل اس نے ہمیں ہمارے قبضے میں دے دیا ہے، ہمیں وہ آزاد مرضی دے دی ہے جسے چاہیں ہم پسند کریں، لیکن اس کے ساتھ اس نے جو ایک اور خوبصورت چیز دی ہے جس کے لیے میں خدا کا بہت شکر کرتا ہوں، اور شکر شاید کبھی کبھی نہیں بھی کرتا، اور وہ چیز ہے ضمیر۔ خدا نے جو ہمیں وہ ضمیر دیا ہے وہ دل کے اوپر ہے، لیکن وہ دل کے قابو میں نہیں ہے۔ دل جو ہے وہ چوز کرتا ہے، وہ خواہش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے، اور جو ضمیر ہے وہ بتاتا ہے کہ میاں یہ صحیح ہے، یہ غلط، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ کرو اور وہ نہ کرو۔ لیکن دل جو ہے وہ بڑا کٹھور ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ ذہن کو، دماغ کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے، اور دماغ کے دو بڑے حصے ہیں، ایک بڑا چلاک حصہ ہے، وہ ہمیشہ بدی سے آپ کو بچانے کی اچھے معنوں میں نہیں، کہ آپ بدی جب کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو بڑے جواز اور بڑی ایسی دلیلیں پیش کرتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، اور آپ کے دل کو تسلیاں بھی دیتا ہے۔ لیکن ضمیر جو ہے وہ ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ بھئی تم نے یہ صحیح نہیں کیا، یہ صحیح کیا ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کچھ دے سکتے ہیں خدا کو تو وہ ایک دل ہی ہے جو ہم خدا کو دے سکتے ہیں، اور خدا سے جب ہم دل دیتے ہیں تو اس کو کہیں کہ یا مالک، تو نے یہ جو دل دیا ہے، اس دل کو سنبھالنے کی ہمیں توفیق بھی عطا کر، کیونکہ یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر ہم دل کو سنبھال لیں گے تو ہم دوسروں کی مدد بھی کریں گے، ہم دوسروں کے کام بھی آئیں گے، ہم محبت بھی کریں گے، محبت بانٹیں گے بھی، اور خدا کی بادشاہی کو اپنے دل میں بسائیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ سب کچھ ہوگا اگر دل جو ہے وہ کسی طرح ہمارے قبضے میں آ جائے۔ اور وہ قبضے میں کب آئے گا؟ جب خدا سے ہم دعا کر کے اس سے ہم مانگتے کہ یا مالک، یہ دل کو تو ہمارے قبضے میں کر دے، یا تو لے لے اور اپنی مرضی سے۔ لیکن خدا اپنی مرضی کبھی ہم پہ نازل نہیں کرے گا، کبھی نہیں۔ وہ ہمیں ہمارے دل پہ ہی چھوڑے گا، تمہاری مرضی ہے، اور وہ دیکھے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم کوئی اچھا جس کی ہم چاہت کرتے ہیں یا برے کی ہم چاہت کرتے ہیں، وہ جانتا ہے، کیونکہ ضمیر ہمیں بتاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم کس طریقے سے جو کرتے ہیں پھر اس کے ہم جواز پیدا کرتے ہیں، لیکن خدا ہمارے دل کو اپنے قابو میں نہیں لے گا۔ لیکن ہم اس سے یہ ضرور مانگتے رہیں گے کہ ہمیں وہ طاقت دے، ہمیں وہ کریج دے، وہ حوصلہ دے کہ ہم اپنے دل کو اپنے قابو میں رکھ سکیں اور اس کے صحیح طرف لگا سکیں۔ دیکھیں، ہم سے پچھلی بار ایک کوتاہی ہوئی، میں کوتاہی ہی کہوں گا، کہ پچھلا اتوار جو تھا وہ اصل میں قیدیوں کا اتوار تھا، اور کم از کم مجھے تو پتا ہونا چاہیے تھا، اور وہ میرے ذہن سے بالکل نکل گیا، اور اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور مجھے آج جب کینی نے مجھے اس کا احساس دلایا تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ تو میں نے کہا اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ ہم پھر بھی دیکھیں، قیدیوں کے لیے تو یسوع نے خود کہا کہ میں قید میں تھا اور تم مجھے ملنے آئے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ قیدی، دیکھیں میں ایک بلاک ہے قیدیوں کا جہاں پہ کہ عمر رسیدہ لوگ ہیں، یہ شاید میں پہلے اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ عام طور پہ وہ 65-70 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں، 84-85 سال کے بھی ہیں، 88 سال کے بھی ہیں، اور وہ اسی جیل میں مر جائیں گے۔ میرے سامنے ابھی تک 7-8 مر چکے ہیں، وہ وہیں مریں گے۔ میں ان کو دیکھتا ہوں تو جب بھی میں ہر روز صبح ان کو میں ملتا ہوں، ایک ایک کو جا کے ملتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کو کوئی ملنے نہیں آتا۔ ان کے خاندانوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے، ان کو ملنے نہیں آتے۔ ان کا قصور کچھ ایسا ہے، میں تو سوچتا ہوں کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو چل بھی نہیں سکتے، وہ ویل چیئر پہ ہوتے ہیں، وہ اپنا پاجامہ بھی نہیں بدل سکتے،
वो इतनी बुरी हालत होती कि उनको फिर वो नर्स या मेल कोई आके तो उनकी मदद करता है। तो मैं कहता हूँ ऐसों को उनके घर भिजवा देना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, इनकी सज़ा यही है कि ये यहीं पे मरें। तो मुझे बड़ा दुःख होता है। मैं आपसे सिर्फ़ ये कहूँगा कि आप दुआ करें कि ऐसे लोगों को भी खुदा हिम्मत दे, ताकत दे कि अपने उस उन हालात का वो मुकाबला मुकाबला उन बेचारों ने क्या करना, कि वो उन हालात में ही अपनी ज़िंदगी को समझें और अपने किए पे तो वो मेरा ख़्याल है शर्मिंदा होते ही हैं। अ, कि उनको खुदा बख्शिश करे, उन पे रहम करे। मेरी आपसे ये दुआ होगी और दरख़्वास्त होगी कि आप उनके लिए ज़रूर दुआ करें। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में। आमीन।